السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ٹھیک ٹھاک ہیں حضرات؟ بخیر ہیں؟ اللہ آپ سبوں کو سلامت رکھے۔ عزیزان محترم، بہت ہی خوشی کی بات ہے اور بہت ہی فخر کی بات ہے کہ ان عمروں میں بھی آپ کے اندر دین سیکھنے کا جذبہ موجود ہے، ورنہ لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ لوگوں کی عمریں کافی بڑھ جاتی ہیں، بہت عمر ہونے کے باوجود بھی انہیں کچھ نہیں آتا۔ کسی کی 65 سال ہے، کسی کی 60 سال ہے، کسی کی 40، کسی کی 50، کسی کی 70 سال، مگر ان 70 سالوں میں وہ دین نہ سیکھ سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمامی لوگوں کو سلامت رکھے اور آپ تمامی نمازیوں کی عمر میں بے پناہ برکتیں نازل فرمائے۔ عزیزان گرامی، ہم لوگ جو یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، یہاں اکٹھا ہونے کا ایک مطلب ہے ہمارے پاس۔ مطلب یہ ہے کہ ہم جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان تمام لوگوں کو صرف ان کے دل میں یہ بات ہے کہ کسی طرح سے اللہ اور اس کے رسول کا دین سیکھ لیا جائے، اللہ تبارک و تعالی کا پیغام جان لیا جائے کہ پروردگار عالم جل جلالہ نے ہمارے لیے کیا پیغام دیا ہے، پروردگار عالم جل جلالہ کے رسول کا فرمان ہمارے لیے کیا ہے۔ تو آج دین فاؤنڈیشن کورس میں ہم یہاں بیٹھے ہیں اور آج پہلا دن ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں اور مسلمان ہونے کے لیے کتنی چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ بنیاد اسلام 5 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کیا کیا؟ وہ 5 چیزیں ہیں: توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ سب سے پہلے اسلام کی بنیاد ہے عقیدہ، ایمان۔ عقیدہ اور ایمان کے بغیر کوئی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور کیسا عقیدہ، کیسا ایمان؟ اللہ کے لیے کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، رسول اللہ کے لیے کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، ملائکہ کے لیے کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ ملائکہ مطلب فرشتے، فرشتوں کے لیے کیا عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے، اصحاب نبی، صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اولیاء امت کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، جنت دوزخ کے بارے میں ہمارا جو ہے کیا عقیدہ ہونا چاہیے، عذاب و ثواب کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں عقیدے میں آتی ہیں اور ان تمام چیزوں پر ایمان رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ پر ایمان رکھنا ایک مسلمان پر ضروری ہے۔ اللہ کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، ان سبوں کا علم آج ہمارے لوگوں میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ان سبوں کا علم رکھتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں مسلمانوں کا کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے اللہ کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالی کے حوالے سے لوگ آج جو عقائد ہیں وہ نہیں جان پا رہے ہیں۔ اللہ ایک ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ ایک ہے، وہی ساری کائنات کا مالک ہے، اسی نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، اس کے بغیر مرضی کے ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، وہی موت دیتا ہے، تقدیر کا خالق بھی وہی ہے۔ اللہ نے جو ہماری تقدیر میں لکھا
وہی ہونے والا ہے، وہی ہوتا ہے. یہ عقیدہ مسلمانوں کا ہونا چاہیے. وہ پروردگار عالم جل جلالہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، اس کے لیے کوئی جسم نہیں، اس کے لیے کوئی مکان نہیں، اس کے لیے کوئی جگہ نہیں. یہ عقیدہ مسلمانوں کا ہونا چاہیے. مسلمانوں کا عقیدہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ نہ اللہ کو کسی نے پیدا کیا، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، بلکہ اللہ خود بخود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، اس نے ساری دنیا کو بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین بنائی، آسمان بنایا، کائنات کا ذرہ ذرہ بنایا، لوگوں کو پیدا کیا، نبی رسول بھیجے لوگوں کی ہدایت کے لیے. یہ عقیدہ مسلمان کا ہونا چاہیے. مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ خالق مطلق ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں. عزت اور ذلت اسی کے اختیار میں ہے. پروردگار جسے چاہے عزت دیتے، جسے چاہے ذلت عطا کرتے، یہ اسی کے اختیار میں ہے. یہ عقیدہ مسلمانوں کا ہونا چاہیے اللہ کے لیے. بات سمجھ گئے آپ لوگ؟ مسلمانوں کا یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اسی کی مرضی سے ہوتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. بات سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. بات سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ وہی عبادت کے لائق ہے. یعنی اگر ہم سجدہ کریں گے تو صرف اللہ ہی کو سجدہ کریں گے، ہم نماز پڑھیں گے تو صرف اللہ ہی کے لیے نماز پڑھیں گے، ہمارے سجدوں کا کوئی دوسرا حقدار نہیں. ہم کسی کے آگے سجدہ نہیں کریں گے، ہم کسی کے سامنے اپنے جبین کو نہیں جھکائیں گے، اپنے ماتھے کو نہیں ٹیکیں گے، بلکہ سجدہ اگر صرف ہے تو وہ صرف اللہ کے لیے، اس کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں. اگر کسی نے سجدہ تعبدی یعنی عبادت والا سجدہ کر لیا کسی کو تو پھر مسلمان نہیں رہے گا، وہ کافر ہو جائے گا. اور اگر کسی نے تعظیمی سجدہ کیا، جیسا کہ آج کل ہمارے سماج کے بے علم لوگ، غیر پڑھے لکھے لوگ، جاہل قسم کے لوگ مزاروں میں جاتے ہیں، مزاروں میں جا کے سجدہ وغیرہ کرتے ہیں، تو یہ سجدہ تعظیمی حرام ہے. وہی عبادت کے لائق ہے، وہی پالنہار ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ جو کچھ بھی کرتا ہے، یہ عقیدہ مسلمانوں کا ہونا چاہیے کہ اللہ جو کچھ بھی کرتا ہے آپ کے سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے، نہ سمجھ میں آئے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ برا کر دیا معاذ اللہ رب العالمین. ہر کام میں اس کا کچھ نہ کچھ حکمت ہوتا ہے، یہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. یہ عقیدہ مسلمانوں کا ہونا چاہیے. سمجھ گئے آپ لوگ؟ مسلمانوں کا عقیدہ یہ بھی ہونا چاہیے اللہ کے لیے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے اور اللہ ہمیشہ رہے گا. اس کے علاوہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری چیزیں حادث ہیں، ساری کی ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں. سمجھ گئے؟ ساری کی ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں، جو پہلے کبھی نہ تھیں پھر ہوئی، اور پھر وہ چیزیں فنا ہو جائیں گی، پھر وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. مگر اللہ ہمیشہ سے ہے، اللہ ہمیشہ رہے گا، اس کو فنا نہیں ہے. اللہ فانی نہیں، اللہ حادث نہیں ہے. بات سمجھ گئے؟ اللہ ہمیشہ سے ہے، اللہ ہمیشہ رہے گا. نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، وہ نیند سے پاک ہے، وہ سونے سے پاک ہے،
وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، ہاتھ اس کے نہیں ہیں مگر وہ پکڑتا ہے، کان اس کے نہیں ہیں مگر وہ سنتا ہے، زبان اس کی نہیں ہے مگر وہ بولتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ عقیدہ ہونا چاہیے، بنیادی عقیدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ مسلمان جب تک ان عقائد کو، ان عقیدوں پر ایمان نہیں لائے گا تب تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کسی کا اگر یہ عقیدہ نہیں ہوا تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یہ عقائد ہمیں اور آپ کو جاننا ضروری ہے، ہمیں اور آپ کو یہ عقائد جاننا چاہیے۔ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ سمجھ گئے آپ لوگ؟ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر۔ کتنی چیزوں پر؟ 5 چیزوں پر۔ سب سے پہلا عقیدہ یعنی توحید، اس کے بعد نماز، اس کے بعد روزہ، اس کے بعد حج، اس کے بعد زکات۔ یہ ضروریات دین ہے، 5 چیزیں۔ سمجھ گئے؟ یہ کیا ہیں؟ ضروریات دین ہیں۔ بغیر ان 5 چیزوں کے کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ جب تک کوئی ان 5 چیزوں کو نہ مانے تب تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایک بات اور سن لیجیے، جو روزہ، نماز، حج اور زکات ہے، یہ 4 چیزیں ہیں، یہ 4 چیزیں مؤخر ہیں عقیدے پر۔ عقیدہ ان 4 چیزوں پر مقدم ہے، یعنی سب سے پہلے آپ کو اپنا عقیدہ درست کرنا ہوگا۔ آپ کو سب سے پہلے اپنا عقیدہ درست کرنا ہوگا، اور جب تک آپ کا عقیدہ درست نہیں ہوگا، نہ آپ کے لیے نماز ہے، نہ آپ کے لیے روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکات ہے، بلکہ صاحب عقیدہ کے لیے یہ ہے، صاحب توحید کے لیے یہ ہے، صاحب ایمان کے لیے یہ چیزیں ہیں۔ صاحب ایمان آپ ہو گئے، اسلام آپ نے قبول کر لیا، اب آپ پر 4 چیزیں فرض ہوئی۔ نماز آپ پر فرض ہوئی، روزہ آپ پر فرض ہوا، حج آپ پر فرض ہوا اگر آپ صاحب استطاعت ہیں، یعنی اتنی طاقت رکھتے ہیں حج کرنے کی، اور حج کی جو شرائط ہیں وہ شرائط کو پورا کرنے کی حیثیت آپ رکھتے ہیں تو آپ پر حج فرض ہوگا۔ آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ پر زکات فرض ہو جائے گی، مگر کب فرض ہوں گی؟ جب آپ صاحب توحید ہوں گے، صاحب ایمان ہوں گے۔ بغیر ایمان کے نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات۔ سمجھ گئے؟ تو اسی لیے ہم اور آپ عقائد کو پڑھیں، سمجھیں، پوچھیں جاننے والوں سے۔ بات سمجھ گئے نا؟ آج ابھی اللہ کے حوالے سے اور بھی عقائد ہیں، انشاءاللہ العزیز کل بتائیں گے، زیادہ نہیں، 10 منٹ 15 منٹ بیٹھیے، اور 10-15 منٹوں میں جو اللہ کے حوالے سے، رسول اللہ کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے جو عقائد و نظریات ہیں، ان چیزوں کو سمجھیے کہ مسلمان ہونے کے لیے کن کن چیزوں کا جاننا ضروری ہے اور کن کن چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور پروردگار عالم اس محفل کو قبول فرمائے۔ اور ناغہ مت کیجیے گا، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ناغہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ناغہ ہو گیا تو سمجھ لیجئے کہ پھر آپ رہ جائیں گے۔ سمجھ گئے؟ تو ناغہ نہیں کرنا ہے۔ روزانہ عشاء کے بعد انشاءاللہ العزیز یہ 15 منٹ کی محفل ہوا کرے گی، اور ہم اور آپ دین کا فاؤنڈیشن سیکھیں گے، دین کی بنیاد کو جانیں گے کہ دین کے لیے کیا کیا ضروری ہے، مسلمان ہونے کے لیے کیا ضروری ہے۔ سمجھ گئے نا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔